میں ایک ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر ہوں۔ میرا تعلق ایک خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا۔ زرعی زمین اتنی تھی کہ سال بھر کے اناج کے علاوہ معقول رقم بھی گھر میں آ جاتی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، ایک بہن اور 3 بھائی۔ سب سے بڑا بھائی تھا اور بہن دوسرے نمبر پر تھی۔ پھر ایک بھائی تھا اور میرا آخری نمبر تھا، یعنی میں سب سے چھوٹا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں لاڈلا تھا اور اسی وجہ سے کچھ خود سر اور ضدی ہو گیا تھا۔ مجھ سے بڑے دونوں بھائیوں کا رجحان زمیندارے کی طرف تھا اور وہ والد کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، جبکہ میں تعلیم کی طرف مائل تھا۔ اس زمانے میں ایف اے بی اے بڑی تعلیم سمجھی جاتی تھی اور بی اے کرنے والے کو تو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے۔ میں نے ایف اے کر کے پولیس میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا، بلکہ یہ بات اوائل عمر سے ہی میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ میں بڑا ہو کر پولیس کی وردی پہنوں گا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پولیس کا بڑا رعب اور دبدبا تھا۔ ایک معمولی کانسٹیبل کو بھی دیکھ کر لوگ سہم جاتے تھے۔ ہمارے ہاں پولیس کی نوکری کو برا سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر میری والدہ مرحومہ اس حق میں نہیں تھی کہ میں پولیس میں بھرتی ہوں۔ ادھر میں بھی اپنی ضد کا پکا تھا، والدہ کو منوا کر ہی چھوڑا۔ میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، میری والدہ نے اجازت دینے کے بعد کہا تھا۔ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، رشوت کے پیسے کو ہاتھ نہ لگانا کہ تمہاری پرورش حق حلال کی کمائی سے ہوئی ہے، اور کسی طاقتور کے روب میں آ کر کمزور پر زیادتی نہ کرنا۔ اگر ان باتوں پر قائم رہ سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے صدقے دل سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ ان کی ان ہدایات پر عمل کروں گا۔ آج عمر کے آخری حصے میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کی ہر بات پر پوری طرح عمل کیا اور کبھی اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ آج بڑھاپے کی عمر میں بھی صحت بہت اچھی ہے، اولاد بھی فرما بردار ہے اور اب اولاد کی اولاد بھی جوان ہو چکی ہے۔ میں نے بھارتی پنجاب میں سروس کی ہے۔ تقسیم کے بعد ہجرت کر کے میں پاکستان آ گیا تھا۔ یہاں پاکستان بننے کے بعد کی ایک تفتیش سنا رہا ہوں۔ حکایت کی روایت کے مطابق کرداروں اور مقامات کے نام فرضی لکھے ہیں۔ ساون کا مہینہ تھا، پچھلے 3 دن لگاتار بارش برستی رہی تھی اور گزشتہ رات سے بارش رکی ہوئی تھی۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اچانک شمال کی جانب سے کالے سیاہ بادل جھوم جھوم کر آنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سے مست ہاتھی چنگاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کالی گھٹائیں چھاجوں کی طرح برسیں گی، لیکن اس کے برعکس بڑی دھیمی دھیمی پھوار سی پڑنے لگی۔ میں اس موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو میں چونک اٹھا۔ اچانک میرا ذہن لمحوں بھر میں برسوں کا فاصلہ طے کر کے ایک ہی جست میں ماضی کی بھول بھلائیوں میں جا پہنچا۔ ماضی کے دھندلے دھندلے نقوش ابھرنے لگے، مردوں کے چہرے، عورتوں کے چہرے، زخمی چہرے، پولیس، تھانہ، عدالتیں، کچہریاں، لاشیں، یہ سب کچھ میرے ذہن میں کسی فلم کے منظر کی طرح چلنے لگا۔ پھر اچانک یہ منظر تیزی سے بھاگنے لگے، جیسے فلم کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک منظر پر آ کر فلم ٹھہر گئی۔ ایسا ہی ساون کا ایک مہینہ تھا اور دھیمی دھیمی پھوار پڑ رہی تھی اور میں اس موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جوانی کا عالم تھا اور میں اس عمر کے نرم گرم سپنوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک ہونے والی دستک سے ہڑبڑا اٹھا۔ سنہرے اور رنگین سپنے کرچی کرچی ہو گئے۔ باہر والے دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں غصے میں تل ملاتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک باوردی کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بولا، قتل کی واردات آئی ہے سر جی۔ کانسٹیبل کی بات سن کر میرا نشہ ہرن ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے، میں ابھی تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو تھانے بھیج کر جلدی سے وردی پہنی اور تھانے جا پہنچا۔ یہ دیہاتی اور قصباتی علاقہ تھا۔ میرے علاقے میں 6-7 گاؤں آتے تھے۔ تھانے میں ایک قریبی گاؤں کا نمبردار اور 2 دوسرے آدمی میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں کا ایک جوان آدمی جس کا نام انور ہے، اپنے گھر میں مردہ پڑا ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے، لاش اندر کمرے میں ہے۔ میرے پوچھنے پر نمبردار نے بتایا کہ اس کے ساتھ اور 2 آدمی آئے ہیں، وہ مقتول کے ہمسائے ہیں اور انہوں نے ہی نمبردار کو بتایا تھا کہ انور اپنے گھر میں مردہ پڑا ہوا ہے۔ تفصیل کے مطابق صبح سویرے گاؤں کا ہی ایک غریب سا آدمی انور کے گھر دودھ دینے آتا تھا۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ دیہات میں عموماً گھروں میں لوگ دودھ کے لیے
گائیں بھینس رکھتے تھے۔ جن گھروں میں گائیں بھینسیں نہیں ہوتی تھیں وہ دوسروں سے دودھ لے کر گزارا کرتے تھے۔ جب دودھ والا دودھ لے کر آیا تو اس نے حسب معمول دستک بھی دی اور ساتھ بآواز بلند اسے پکارا بھی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے نسبتاً زور سے دروازے پر دستک دی، لیکن انور باہر نہ آیا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں انور کی بیوی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ دودھ والے کو اس بات کا علم تھا، اس لیے اس نے خیال کیا کہ انور گھر سے باہر نہ نکلا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے دروازے کو دھکیل کر دیکھا تو وہ اندر سے بند تھا۔ یہ تشویش کی بات تھی۔ دودھ والے نے انور کے گھر کے دائیں طرف رہنے والے ہمسائے کو بلا کر ساری صورتحال بتائی اور اپنی تفتیش سے آگاہ کیا۔ اس ہمسائے نے ایک اور ہمسائے کو بلا لیا۔ دونوں نے مل کر انور کو آوازیں دیں اور زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک ہمسایہ اپنے گھر کی دیوار پھاند کر انور کے گھر میں اتر گیا اور پھر جلد ہی واپس آ گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ اندر انور کی لاش پڑی ہے اور ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر نمبردار کو بتایا تو نمبردار ان کو ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے اپنی ضرورت کی کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر نمبردار کے ساتھ جائے واردات پر جا پہنچا۔ دروازہ بدستور اندر سے بند تھا۔ ایک کانسٹیبل دیوار پھاند کر اندر گیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر چلا گیا۔ کچا صحن تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک سرسری سا جائزہ لیا۔ یہ صحن تقریباً 15-20 گز لمبا اور اس سے کچھ زیادہ چوڑا ہوگا۔ سامنے پہلے ایک برآمدہ بنا ہوا تھا اور اس کے بعد ساتھ ساتھ 2 کمرے بنے تھے۔ صحن کے دائیں طرف ایک گھر بنا ہوا تھا اور پچھلی طرف بھی مکان تھے، لیکن بائیں طرف خالی تھی، یعنی دیوار کے ساتھ خالی زمین تھی۔ گزشتہ رات ہلکی بارش کی وجہ سے صحن کی مٹی نرم ہو چکی تھی اور اس پر قدموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، جنہیں ہم پولیس کی زبان میں کھرے کہتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے کھرے تھے، ایک مردانہ جوتے کا تھا اور دوسرا زنانہ۔ یہ کھرے اتنے صاف تھے کہ میں نے ان کے مولڈ تیار کروا لیے۔ اس کے بعد میں نے دیواروں کا معائنہ کیا۔ دائیں اور بائیں دونوں اطراف کی دیواروں پر جوتے کی رگڑ اور مٹی کے نشان تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہاں سے کوئی اوپر چڑھا ہے اور اس کے پیروں یا جوتے کی رگڑ سے دیوار پر نشان بن گئے ہیں۔ نمبردار میرے ساتھ تھا۔ اس نے بتایا کہ دائیں طرف والی دیوار سے ایک ہمسایہ اندر اترا تھا اور پھر اسی طرح واپس بھی آیا تھا۔ یہ اس کے پیروں کے نشان تھے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، جبکہ بائیں طرف والی دیوار پر پائے جانے والے نشان قاتل کے ہو سکتے تھے، کیونکہ اس طرف کھلی جگہ تھی۔ میں نے کھروں کو غور سے دیکھا تو ایک خاص بات نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ زنانہ اور مردانہ کھرے پہلے دروازے تک سیدھے گئے، پھر واپسی کے کھرے صرف مرد کے تھے، عورت ساتھ نہیں تھی۔ یہی کھرے دیوار کی طرف اس جگہ تک گئے جہاں دیوار پر جوتوں کی رگڑ کے نشان تھے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ قاتل نے جائے واردات پر موجود عورت کو پہلے دروازے کے راستے باہر نکالا اور پھر اندر سے دروازہ بند کر کے خود دیوار پر پھلانگ کر نکل گیا۔ بہرحال ان مفروضوں پر میں نے بعد میں غور کرنا تھا۔ میں اس کمرے میں چلا گیا جس کے اندر ہمسائے نے بتایا تھا کہ لاش پڑی ہے۔ بان کی چارپائی جس کے اوپر بستر نہیں بچھا ہوا تھا، اس پر اوندھے منہ لاش پڑی تھی۔ چارپائی کے نیچے سے خون بہہ بہہ کر فرش پر پھیل گیا تھا اور جمع ہوا تھا۔ اس جمے ہوئے خون میں اور ارد گرد فرش پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے، جو اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ موقع واردات پر کوئی عورت بھی موجود رہی ہے۔ میں نے بڑی احتیاط سے چوڑیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے جیب میں ڈال لیے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری چارپائی جو قریب ہی تھی، اس پر بستر بچھا ہوا تھا۔ وہاں ایک رومال اور انگوٹھی پڑی تھی۔ رومال اور انگوٹھی دونوں مردانہ تھے۔ انگوٹھی سونے کی تھی اور اس پر نگ کے بجائے ابھرا ہوا دل بنا ہوا تھا۔ رومال ریشمی تھا اور اس کے ایک کونے پر 2 دل سرخ دھاگے سے کاڑے گئے تھے جو ایک دوسرے میں پیوست تھے اور ایک تیر میں پروئے ہوئے تھے۔ تیر کے لیے سفید دھاگا استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے جیب سے چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر انگوٹھی اور یہ ٹکڑے رومال میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیے۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ لاش پیٹ کے بل پڑی تھی، یعنی پشت اوپر کی طرف تھی۔ اس طرف کوئی زخم وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کی مدد سے لاش کو سیدھا کیا تو چونک اٹھا۔ لاش کے سینے پر جہاں پسلیاں اور پیٹ آپس میں ملتے ہیں، وہاں ایک خاصا بڑا گھاؤ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سروس میں بہت لاشیں دیکھی تھیں جن کی بڑی بری حالت ہوتی تھی۔ بعض انتقامی قتلوں میں قاتلوں نے مقتول کی لاش کے ٹکڑے کر دیے یا قیمہ بنا دیا تھا،
لیکن اس قسم کا زخم میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ عام زخموں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ زخم دیکھ کر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس بڑے زخم کے علاوہ سینے پر 2 اور زخموں کے نشانات تھے۔ مقتول میرے اندازے کے مطابق 35-36 سال کے لگ بھگ عمر کا تھا۔ رنگ گورا چٹا تھا، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی اور باریک مونچھوں نے اس کی مردانہ وجاہت میں بھی اضافہ کیا تھا۔ وہ بڑا وجیح جوان تھا۔ میں نے غور سے لاش کا معائنہ کیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں اور دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لمبے لمبے بال نظر آ رہے تھے جو یقیناً وہاں موجود عورت کے تھے۔ میں نے یہ بال اس کی مٹھی سے نکال کر ایک کاغذ میں لپیٹ کر رکھ لیے۔ اس کے بعد میں نے وہاں کا نقشہ صورتحال مرتب کیا اور دیگر کاغذی کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے زلیخا کا جن۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تو میں نے مقتول کے گھر میں ہی ایک چارپائی پر بیٹھ کر کارروائی شروع کر دی۔ مقتول کی مٹھی میں کسی عورت کے بال، جائے واردات پر چوڑیوں کے ٹکڑے اور انگوٹھی اور رومال پر بنے ہوئے 2 دل اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس سارے معاملے میں عشق و محبت کا چکر چل رہا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو میں اس بات پر الجھ گیا کہ اگر مقتول کی عورت کے ساتھ دوستی یا عشق تھا تو پھر عورت کے بال اس کی مٹھی میں کیوں تھے؟ کیا اس نے عورت کے ساتھ ہاتھا پائی کی تھی؟ کیا مقتول عورت کی وجہ سے مارا گیا یا عورت نے خود اسے قتل کیا یا کسی سے کرایا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ عورت اپنی مرضی سے مقتول سے ملنے آئی تھی اور اس کی کسی والی وارث کو اس بات کا علم ہو گیا اور اس نے دونوں کو موقع پر پکڑ لیا اور اس نے عورت کو گھر سے نکال دیا اور مقتول کو قتل کر دیا ہو۔ لیکن پھر وہی سوال میرے ذہن میں بار بار آتا تھا کہ مقتول کے ہاتھ میں عورت کے بال کیوں تھے؟ مقتول شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو ابھی 2-2.5 سال کا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان دنوں مقتول کی بیوی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی۔ ویسے بھی مقتول انور کی طرف سے اسے ماں کے گھر آنے جانے پر کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ مقتول کی بیوی اور مقتول کے ورثاء کو اطلاع بھجوا دے۔ میں نے پہلے نمبردار سے ہی مقتول کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ اس طرح تھا۔ مقتول شہر میں کسی قرآن پاک شائع کرنے والے ادارے میں بطور کاتب یا خوشنویس کام کرتا تھا۔ وہ خود بھی حافظ قرآن تھا اور پابند صوم و صلاۃ آدمی تھا۔ بہت ہی ملنسار اور اچھے اخلاق والا آدمی تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ ناممکن سی بات ہے ملک جی، نمبردار نے بڑے پختہ لہجے میں کہا۔ بھلا ایسے آدمی کی بھی کسی کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ پورے گاؤں کے چھوٹے بڑوں کی عزت کرتا تھا اور لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ میری ایک بات غور سے سنو، میں نے نمبردار سے کہا۔ عزت اور احترام میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ قتل تبھی ہوتا ہے جب کسی سے کوئی دشمنی ہو، کسی کی عزت غیرت کا مسئلہ ہو یا لین دین کا جھگڑا ہو۔ قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اور ہمیں یہ وجہ معلوم کرنی ہے۔ تو مجھے مقتول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفصیل بتاؤ، قتل کی وجہ میں خود معلوم کر لوں گا۔ میری اس بات کے جواب میں نمبردار نے ایک نئی بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ مقتول اس کے علاوہ دم تعویذ اور جھاڑ پھونک بھی کرتا تھا۔ لوگوں میں مقتول کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ اس کے قبضے میں جنات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مقتول بیماروں کو دوائیاں بھی دیتا تھا اور لوگوں کو اس سے شفا بھی ملتی تھی۔ خاص کر عورتوں میں وہ بے حد مقبول تھا۔ بس تو پھر وہ کسی عورت کے چکر میں ہی مارا گیا ہے، میں نے نمبردار سے کہا۔ میری یہ بات لکھ لو۔ یقین نہیں آتا ملک جی، نمبردار نے خوش آمدانہ سے لہجے میں کہا۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، ویسے وہ ایسا آدمی نہیں تھا۔ تعویذ دھاگے یا دم درود کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا تھا۔ تمام دوائیاں خود ہی تیار کرتا تھا۔ چھٹی والے دن جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لاتا تھا اور پھر بڑی محنت سے دوائیاں تیار کرتا تھا اور معمولی قیمت پر لوگوں کو دیتا تھا۔ اس نے کئی بگڑے ہوئے اور لا علاج مریض بھی ٹھیک کیے تھے۔ اس کی بیوی بھی قرآن کی حافظہ ہے اور گاؤں کی چھوٹی بچیاں اور جوان لڑکیاں قرآن پڑھنے بھی آتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی لڑکیوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے آدمی کے ساتھ کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔
نمبردار مقتول سے بہت متاثر معلوم ہوتا تھا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کو مقتول پر اتنا اعتبار تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو مقتول کے پاس آنے جانے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ گاؤں میں مقتول کا کوئی خاص دوست ہوگا جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات کر لیتا ہوگا۔ اس کے جواب میں نمبردار نے مجھے بتایا کہ مقتول کی سلام دعا تو پورے گاؤں والوں کے ساتھ تھی، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرے۔ مقتول کی مصروفیات ایسی تھیں کہ وہ کسی کے ساتھ گپ شپ یا دوستی کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے نمبردار کے علاوہ بھی مختلف لوگوں سے مقتول کے متعلق پوچھ گچھ کی۔ سب نے اس کی تعریف ہی کی۔ بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کا خیال تھا کہ مقتول انور کو کسی انسان نے قتل نہیں کیا، بلکہ یہ کسی خبیث جن کی کارستانی ہے۔ میں نے مقتول کی بیٹھک دیکھی جہاں وہ سائلوں کا روحانی اور جسمانی علاج کیا کرتا تھا۔ ایک طرف مختلف دوائیوں کی شیشیاں پڑی تھیں، کوئلوں کی ایک انگیٹھی رکھی تھی، فرش پر دری بچھی تھی، پستہ قامت ایک میز تعویذ پر لکھنے کے کاغذ اور قلم دوات بھی پڑے تھے۔ ایک بڑے سے تانبے کے برتن میں کچھ جڑی بوٹیاں سوکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں اور پاس ہی ہاون دستہ بھی رکھا تھا۔ ایسی ہی کچھ اور اشیاء بھی پڑی تھیں۔ مختصراً یہ کہ مجھے کوئی خاص کام کی بات معلوم نہ ہو سکی اور میں وہاں سے تھانے آ گیا۔ سپہر کے وقت تک پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کا لکھا گیا تھا۔ زخموں کی نوعیت وہی لکھی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن رپورٹ میں شامل ایک بات نے مجھے چونکا دیا۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتول کا دل لاش کے سینے میں موجود نہیں ہے اور قتل کرنے کے بعد قاتل نے اسے کھینچ کر نکال لیا ہے۔ اب مجھے مقتول کے سینے پر موجود عجیب و غریب اور بڑے سے گھاؤ کی سمجھ آ گئی۔ قاتل نے بڑی صفاکی سے پسلیوں اور پیٹ کے سنگم کے مقام پر شگاف کر کے اس کے اندر سے ہاتھ ڈال کر دل نکال لیا ہوگا۔ میں نے بڑا غور کیا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ قاتل نے لاش کا دل کیوں نکالا ہوگا۔ یہی ایک خیال دل میں آتا تھا کہ یہ قتل انتقامی کارروائی کے نتیجے میں ہوا ہے اور قاتل نے نفرت کے اظہار کے لیے دل لاش کے سینے سے کھینچ لیا ہوگا۔ شام ہوتے ہوتے مقتول کے والدین، اس کی بیوی اور بیوی کے والدین یعنی مقتول کے ساس سسر بھی آ گئے۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے لاش لواحقین کے حوالے کر دی۔ یہ لوگ چونکہ بہت بڑے المیے کا شکار تھے اور صدمے کی حالت میں تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کفن دفن کا انتظام بھی کرنا تھا، اس لیے میں نے ان سے اگلے روز بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جب مقتول انور کے گاؤں میں پہنچا تو نمبردار نے ایک نئی بات سنا دی۔ اس نے بتایا کہ کل جب مقتول کی لاش کو غسل دیا گیا تو لوگ سینے کا بڑا سا سوراخ دیکھ کر حیران اور خوف زدہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ بات تمام لوگوں میں پھیل گئی۔ پھر پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مقتول انور کا دل لاش میں سے نکال لیا گیا ہے۔ اس بات کا علم ہونے کے بعد لوگوں کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ قتل کسی انسان کا کام نہیں بلکہ یہ جنات کی کارروائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں خاصا خوف و ہراس پایا جاتا تھا۔ یہ ان پڑھ دیہاتی لوگ تھے اور خاصے ضعیف الاعتقاد تھے، جنوں بھوتوں اور پچھل پیری یعنی چڑیل وغیرہ کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ میں مقتول انور کے گھر چلا گیا۔ میں انور کے باپ سے ملا اور اس کے بیٹے کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ اپنے حلیے لباس اور انداز گفتگو سے بڑا معزز اور پڑھا لکھا آدمی لگ رہا تھا۔ چہرے پر سلیقے سے ترشی ہوئی داڑھی کے کالے اور سفید بالوں کے امتزاج نے اس کی شخصیت میں وقار پیدا کر دیا تھا۔ انور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مارا گیا۔ اس مظلوم باپ کے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اس کا بیٹا تو اس کو واپس نہیں دلوا سکتا، لیکن اس کے قاتل کو گرفتار کر کے پھانسی کے پھندے تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس طرح اس کے باپ کے دل کو کچھ تو ٹھنڈک ملے گی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مقتول انور کے متعلق گفتگو شروع کر دی اور اس سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے کہ فلاں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ نہیں ملک جی، اس نے کچھ سوچا اور پھر کہا، میں کسی پر شک نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی لین دین کا معاملہ یا کوئی برادری کی چپکلش ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی زیادتی بھی کر جائے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ذات خود ہی انصاف کر دے گی۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، ہاں اگر یہاں آ کر
میرے بیٹے کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا دشمنی پیدا ہو گئی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے مقتول کے باپ کو بتایا کہ یہاں بھی اس کے بیٹے کی کسی کے ساتھ دشمنی کی اطلاع نہیں ملی اور سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ لوگوں سے میں نے ایک نئی بات بھی سنی ہے۔ میں نے یوں ہی دلچسپی کی خاطر کہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ چند برس پہلے کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی جب اس کو عملیات کرنے اور جن قابو کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس کا یہ شوق جنون کی حد تک پہنچ گیا اور اس نے ایک عامل استاد پکڑ لیا اور اس کے بتائے ہوئے عملیات اور وظائف کرنے لگا۔ اس کے لیے وہ کبھی قبرستان اور کبھی دریا کنارے جہاں پانی دو شاخوں میں تقسیم ہوتا ہو وہاں راتوں کو وظیفے کرتا رہتا تھا۔ ایک صبح یہ حسب معمول ساری رات ایک قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کر کے واپس آیا تو اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ انگاروں جیسی اور چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ ہم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنے طور پر کچھ آیات اور درود شریف پڑھ کر اس پر دم کیا جس سے وقتی طور پر اس کی حالت سنبھلی، لیکن پھر ویسے ہی ہو گئی۔ میں اس کے عامل استاد کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ وہ اسی وقت میرے ساتھ گھر گیا اور کچھ خاص عمل کیے۔ پھر وہ ایک ہفتہ تک اپنا عمل کرتا رہا، تب جا کر انور ٹھیک ہوا تھا۔ عامل نے بتایا کہ عمل کے دوران اس سے کوئی بد احتیاطی یا غلطی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے عمل الٹ گیا اور اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس کے بعد اس عامل نے مقتول کو اس قسم کے عملیات سے منع کر دیا تھا۔ یہ خاصی طویل بات میں نے سامعین کی دلچسپی کے لیے شامل کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مقتول کے باپ نے کچھ باتیں سنائیں جو میں یہاں طوالت کے خوف سے نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس معزز شخص سے اپنی ضرورت کی کچھ باتیں پوچھیں اور پھر اس سے کہا کہ میں مقتول کی بیوہ سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ اس کو میرے پاس لے آئے۔ وہ اندر چلا گیا۔ میں اس وقت مقتول کی اس بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ لوگوں کا روحانی اور جسمانی علاج کیا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان سال لڑکی اندر آ گئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر حزن و ملال چھایا ہوا تھا۔ وہ بھری بہار میں خزاں کی زد میں آ گئی تھی۔ میں نے اس کو بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کا باپ اور سسر بھی ساتھ تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں لڑکی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ چلے جائیں۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے مقتول کی بیوہ کے ساتھ مقتول کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں باتوں میں وہ رونے لگی۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا تو وہ کچھ سنبھل گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کچھ اندازہ ہے کہ اس کے خاوند کو کس نے قتل کیا ہوگا یا اسے کسی پر شک ہو۔ اس نے منہ سے کچھ نہ کہا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے یہ کسی عورت کا چکر لگتا ہے، میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سنا ہے تمہارے خاوند کے پاس عورتیں بہت آتی تھیں، مجھے لگتا ہے وہ کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوگا اور اسی چکر میں مارا گیا ہے۔ میں نہیں مانتی، اس نے پورے یقین سے کہا۔ مجھے اس کے کردار پر پورا اعتماد تھا۔ عورتوں کا وہ بے حد احترام کرتا تھا اور نوجوان لڑکیوں کے متعلق کہتا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ ابھی خود جوان تھا، مگر اس نے اپنے اندر بزرگی پیدا کر رکھی تھی۔ میں مقتول کی بیوہ کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مقتول کے پاس آنے والی عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف بات کرے گی اور الزام لگائے گی کہ فلاں کے چکر میں اس کا شوہر قتل ہوا ہے، یا پھر فلاں عورت بڑی حرافہ اور تیز ترار ہے اور اس نے مقتول کو پھانس رکھا تھا۔ عام طور پر عورتیں اپنے مرد کے قریب کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے میں آئی ہو، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ میں مقتول کی تعریفیں ہی سن رہا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی معصوم فرشتے کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کے بیانات اور اب تک کی پوچھ گچھ کے باوجود میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ بشرہ کمزوریاں ہر وقت اس کے اندر موجود رہتی ہیں اور کسی بھی کمزور لمحے شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ایک بار ایسا ہو جائے تو پھر بار بار ایسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے شیطان ذہن میں ہزار بہانے اور تعویلیں ڈال دیتا ہے۔ میں نے مقتول کی بیوہ سے پوچھا کہ وہ کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر سکتی ہے جس کا مقتول کے پاس زیادہ آنا جانا ہو اور وہ مقتول سے بے تکلف بھی ہو۔ ایسی 2 لڑکیاں ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک کا نام فائزہ اور دوسری کا بطول ہے۔ یہ دونوں ہی ہمارے گھر میں بہت آتی تھیں اور میرے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کروا دیتی تھیں۔
یہ دونوں قرآن پڑھنے آتی تھیں۔ میرا شوہر ان کو نصیحتیں کرتا رہتا تھا کہ سر ڈھانپ کر رکھا کریں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں اور ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر کبھی دیر ہو جاتی تو خود ساتھ جا کر گھر چھوڑ آتا تھا۔ ان کے گھر والوں کو بھی ہم پر پورا اعتماد تھا۔ اس کے علاوہ 2 اور لڑکیاں سکینہ اور رابعہ قرآن پڑھنے آتی ہیں۔ میں نے ان چاروں لڑکیوں کے نام اپنے ذہن میں رکھ لیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ان لڑکیوں سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ فی الحال میری نظر میں کوئی مشتبہ نہیں تھا اور نہ ہی میرے سامنے کوئی ایسا سراغ تھا جس کے ذریعے میں تفتیش کو آگے بڑھاتا۔ پھر مجھے جائے واردات سے ملنے والی انگوٹھی، رومال اور چوڑیوں کے ٹکڑوں کا خیال آ گیا۔ میں نے یہ چیزیں مقتول انور کی بیوہ کو دکھا کر شناخت کروانے کے لیے جیب میں رکھ لی تھیں۔ میں نے اس کو یہ چیزیں دکھائیں اور پوچھا کہ وہ ان چیزوں کو پہچان سکتی ہے کہ یہ کس کی ہیں۔ اس نے بڑے غور سے ان چیزوں کو دیکھا، خاص طور پر انگوٹھی اور رومال کو دیکھا۔ پھر اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں پہچانتی۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ یہ چیزیں مقتول کی لاش کے پاس سے پڑی ملی ہیں۔ میں نے مقتول کی بیوہ سے اور بھی بہت سارے سوالات پوچھے، لیکن مجھے اپنے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں وہاں سے تھانے آ گیا اور تفتیش کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے لگا۔ میں نے چند مخصوص آدمیوں اور نمبردار کو مخبری کے کام پر لگا دیا اور انہیں سمجھا دیا کہ انہوں نے کس قسم کی معلومات حاصل کرنی ہیں۔ یہ لوگ میری ضرورت کو سمجھتے تھے اور اس قسم کے کام کرنا جانتے تھے۔